اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمر فاروق سپیریئر کالج ننکانہ صاحب کے اپنے پلیٹ فارم سے اور یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم اس لیکچر میں سال اول کی اردو کا سوال نمبر 4 جو کہ خلاصہ ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس سوال کی تکنیک، لوازمات اور اس کے اہم نکات کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خلاصہ لکھتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہوتا ہے اور ہم کون سے اقدامات کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کا پیپر باقی تمام پیپر سے منفرد ہوتا ہے، اس کی تکنیک الگ ہوتی ہے اور اس کو حل کرنے کا جو انداز ہے وہ باقی تمام پیپر سے الگ ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس سوال کو مکمل طور پہ حل کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب۔ تو ہمارے سامنے 3 حصے ہیں۔ میں نے اس پیپر کو، اس خلاصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے وہ کام جو ہم نے نہیں کرنے، دوسری چیز وہ کام یا وہ چیزیں جو ہم نے خلاصے میں شامل کرنی ہیں، اور تیسری چیز احتیاطی تدابیر، کہ وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہم زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، دیکھیے وہ کون سے کام ہے جو ہم نے خلاصے میں شامل نہیں کرنے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا کہ خلاصہ جات اور حصہ نثر میں مصنف کا تعارف دیا ہوتا ہے۔ ہم خلاصہ لکھتے ہوئے مصنف کا تعارف شامل نہیں کر سکتے۔ خلاصے میں کسی بھی صورت مصنف کا تعارف نہیں آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نثری اسباق میں ہمیں کچھ کہیں نہ کہیں اشعار بھی مل جاتے ہیں، تو ہم خلاصہ لکھتے ہوئے ان اشعار کو خلاصے میں شامل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اشعار کو خلاصے میں شامل کریں گے تو ہمارے نمبر کم ہوں گے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ طویل واقعات جو کہ غیر ضروری بھی ہیں، ہم ان کو خلاصے میں شامل نہیں کر سکتے۔ طویل واقعات بہت سارے اسباق میں ہوتے ہیں اور جو کہ غیر ضروری بھی ہوتے ہیں خلاصے کے لحاظ سے، ہم نے ان واقعات کو اپنے خلاصے میں شامل نہیں کرنا۔ عزیز طلباء طالبات، بعض دفعہ کلاس میں اساتذہ اپنا تبصرہ کرتے ہیں یا آپ نوٹس لیتے ہیں، تو خلاصہ لکھتے ہوئے اساتذہ کا آپ تجزیہ اور ان کا تبصرہ خلاصے میں شامل نہیں کر سکتے۔ خلاصہ صرف اور صرف آپ کے اس سبق پہ چلتا ہے جو آپ کے سامنے زیر غور ہوتا ہے، اس میں کسی بھی طرح کا تبصرہ، کسی بھی طرح کا تجزیہ ہم شامل نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد آخری چیز جو اس میں ہے وہ ہے کہ ہم کسی بھی سبق کا نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے خلاصہ میں۔ خلاصہ کے اندر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس سبق کے اندر مصنف نے کیا بات کہی ہے، اس سبق کا ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس سبق کا ہمارے سماج کے ساتھ کیا لینا دینا ہے، یہ ساری باتیں ہم خلاصے میں شامل نہیں کر سکتے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں ان چیزوں کی جانب جن کو ہم نے خلاصے میں شامل کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہمارے پاس ہے جی، سبق کا
پہلا فقرہ آپ کے خلاصے کا پہلا فقرہ ہوگا، جو آپ کا نثری سبق کے اندر ہے، پہلا جملہ ہے اس سبق کا، اس کو آپ خلاصے میں پہلے ہی جملے کے اندر لکھ لیں گے، یعنی کہ آپ کے سبق کا پہلا فقرہ آپ کے خلاصے کا پہلا فقرہ ہوگا۔ دوسری چیز ہے جی سبق کا اصل خیال۔ سبق کا اصل خیال کیا ہے جی؟ سبق کا اصل خیال یہ ہے کہ جس وقت آپ کا پیپر کوئی چیک کرے، آپ کا خلاصہ دیکھتے ہی اس کو پتہ چل جائے کہ اس پورے خلاصے کے اندر شامل کیا ہے، اور اس بچے کو پیپر کی تکنیک آتی تھی، اس کو اس سبق کے تمام لوازمات آتے تھے، یا اس بچے نے اس سبق کے متعلق مکمل طور پہ پڑھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے وہ دیکھنی ہیں۔ تو اس کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، آپ خلاصہ لکھتے ہوئے 8 سے 10 الفاظ کو مارکر کے ساتھ نمایاں کر دیں، اور جس وقت آپ کچھ الفاظ کو نمایاں کریں گے تو آپ کا خلاصہ خود بول کے بتائے گا کہ میرے اندر کون کون سی چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم نے جو لفظ مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کرنے ہیں وہ کون سے لفظ ہیں؟ اس کے اندر عام لفظ نہیں ہوں گے۔ عام لفظوں سے مراد ہے سے، یہ، اگر، مگر، ان، ادھر، ادھر، اس طرح کے الفاظ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان الفاظ کو ہم نمایاں نہیں کر سکتے۔ ہم نے کون سے الفاظ نمایاں کرنے ہیں؟ جو اس سبق کے اہم ترین، یا اہم ترین سے مراد وہ سبق کے کردار ہو سکتے ہیں، اس سبق کے اندر ان الفاظ کی بنیاد پہ آپ کا سبق چلتا ہے، یا اس کے اندر کسی چیز کا نام ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اسی طرح سے شامل کرنی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے احتیاط کی جانب، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی ہم نے احتیاط کرنی ہے، اور خلاصہ لکھتے ہوئے ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلی چیز ہمارے پاس ہے زبان و بیان۔ آپ کے سبق میں زبان و بیان جس طرح کی استعمال کی گئی ہے، آپ نے بھی اسی طرح کی زبان و بیان استعمال کرنی ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ضخیم اردو استعمال کرنے کی، بہت مشکل اردو استعمال کرنے کی۔ آپ نے بالکل سادہ، جس طرح سے آپ کا وہ سبق لکھا ہوا ہے، جس انداز میں آپ کا سبق لکھا ہوا ہے، آپ نے اسی زبان و بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خلاصے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں، فعل یا زمانہ۔ فعل یا زمانہ خلاصہ لکھتے ہوئے آپ نے مکمل طور پہ ترتیب کے لحاظ سے یاد رکھنا ہے۔ دیکھیے وہ کس طرح سے، اگر کوئی سبق آپ کا ماضی میں لکھا ہوا ہے تو آپ کا خلاصہ بھی ماضی میں ہوگا۔ اگر آپ کا سبق حال میں لکھا ہوا ہے تو آپ کا خلاصہ بھی حال میں ہوگا۔ اگر آپ کا سبق مستقبل میں ہے، جو کہ بہت کم ہوتے ہیں، تو آپ نے خلاصہ اس لحاظ سے لکھنا ہے۔ تو یہ فعل اور زمانے کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس املا۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کی خلاصے کے اندر املا غلط ہوئی، یا آپ نے املا غلط کی، آپ نے کہیں پہ کٹنگ کی، آپ نے کہیں پہ ریز کیا، تو اس صورت میں بھی آپ کے نمبر کم ہوں گے۔ تو آپ نے خلاصہ لکھتے ہوئے اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، اور ان کو کسی بھی صورت آپ نے غلط نہیں کرنا۔ وہ اردو آپ لکھ لیں جو آپ کو آتی ہے، اور سادہ الفاظ ہیں ان کو استعمال کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ بہت بڑے بڑے لفظ استعمال کریں، اس پیپر چیک کرنے والے کو متاثر کرنے کے لیے ضخیم اردو لکھیں،
लंबे लंबे जुमले लिखे, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हमने बिल्कुल वो इमला लिखनी है जो दुरुस्त हो, उसमें कोई ऐसा आपने वो तीर नहीं मारना कि ये बहुत ही तवील तरीन, वो बहुत ही ज़ख़ीम तरीन, ये कुछ भी नहीं है। आप सादा उर्दू लिखें जो आपको आती है, और आपने उसके अंदर इमला की गलती नहीं करनी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं आगे वाक़यात की जानिब। तो वाक़यात की जो तरतीब है उसका ख़ास ख्याल रखना है। वाक़यात की तरतीब किस तरह से है जी? जिस तरह से वो सबक का आगाज़ हुआ है, जिस तरह से वो सबक चला है और आखिर तक जाता है, और वाक़यात के अंदर एक तरतीब होती है। तो खुलासा लिखते हुए हमने उन वाक़यात की तरतीब को मुकम्मल तौर पे याद रखना है। अगर हम उन वाक़यात को आगे पीछे करेंगे तो सारा का सारा काम ख़राब हो जाएगा और आपके नंबर कम हो जाएंगे, बल्कि आपका खुलासा गलत तस्वर होगा। क्योंकि हम जिस तरह एक मूवी चलती है, एक फ़िल्म चलती है, तो उसके अंदर एक तरतीब होती है, वो तरतीब से चलती है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फ़िल्म जो है वो ऊपर से नीचे को आ जाए, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ना ही उसकी कहानी के अंदर जो है वो कोई तरतीब ख़राब होती है। तो खुलासा भी ऐसी ही चीज़ है कि जिसकी तरतीब के अंदर हम कोई आगा पीछा नहीं कर सकते। तो वाक़यात की जो तरतीब है उसको आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे दो बड़ी अहम चीज़ें हैं और आपने ख़ास ख्याल करना है इन दो चीज़ों की जानिब। इनमें पहली चीज़ है सीगाए मुतकल्लम। आप अपना खुलासा सीगाए मुतकल्लम में नहीं लिख सकते, आप अपना खुलासा बयानिया अंदाज में लिखेंगे। अब सीगाए मुतकल्लम क्या है? देखिए बच्चों, सीगाए मुतकल्लम वो है जब हिस्सा नसर के अंदर या नसरी सबक लिखते हुए मुसन्निफ़ खुद का किरदार उसके अंदर शामिल कर लेता है। मैं, हमें, हम, इस तरह से। मिसाल देता हूँ आपकी साल अव्वल की जो किताब है उसके 2-3 असबाक में से, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको समझ सकें। तो आपके पास सबक है सिफारिश, अहमद नदीम कासमी का है। उस सबक का पहला जुमला ही ये है कि गली, मोहल्ले की गली के मोड़ पर 3-4 तांगे हर वक्त मौजूद रहते हैं, मगर उस रोज़ मैं मोड़ पर आया तो एक भी तांगा मौजूद ना था या नहीं था। तो मैं वाला जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये सीगा मुतकल्लम है। हम अपना खुलासा लिखते हुए ये मैं इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी जगह पे हमने ये लिखना है कि मुसन्निफ़ वहाँ पे पहुँचा तो एक भी तांगा मौजूद नहीं था, ये बयानिया अंदाज़ है। तो हम अपना खुलासा बयानिया अंदाज में लिखते हैं। दूसरे सबक की जानिब चलते हैं। मैं एक और मिसाल देता हूँ। क्या वाकई दुनिया गोल है? इब्ने इंशा का एक सबक है, तो उसमें भी वो शुरू से कह देता है कि हम इस धरती का गज़ बने और बहरे जुल्मात में घोड़े दुरा है, मगर हमें तो हर चीज़ चिपटी ही नज़र आई। तो इसमें तो हमने खुलासा लिखते हुए कहना है कि मुसन्निफ़ इस धरती का गज़ बने। तो ये बयानिया अंदाज़ है, सीगा मुतकल्लम नहीं है। उसके बाद तीसरे सबक की जानिब बढ़ते हैं। उसमें और आना घर में मुर्गियों का मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का है। तो उसमें भी वो शुरू में कह देता है कि मैं घर में मुर्गियाँ रखने का रवादार नहीं, मेरा रासिख़ अक़ीदा है कि उनका सही मकाम पेट और प्लेट है। तो यहाँ पे भी उसने मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो हमने अपना खुलासा लिखते हुए मैं नहीं लिखना, हमने ये क्या करना है कि मुसन्निफ़ इस सबक में ये कहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हमने मद्देनज़र रखना है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारी बातें ज़हन नशीन कर ली होंगी और इनके ऊपर अमल पैरा होते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेंगे। और मज़ीद इसी लेक्चर के ऊपर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।